کچھ رشتے جو محبت اور احترام کی بنیاد پر نہیں بلکہ خوف، جھوٹ اور عادت پر قائم تھے، انہیں کھونا ضروری تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ہر سچ، ہر فیصلہ، ہر قربانی، چاہے ابتدائی طور پر تنہائی اور مشکلات لائے، آخر کار انسان کو اس کے اصل مقام تک پہنچاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لڑکی شروع سے خاموش رہنے والی تھی، ایسی خاموشی جو شور نہیں کرتی مگر دل میں بہت کچھ چھپائے رکھتی ہے۔ گھر میں سب اسے سمجھدار کہتے تھے، محلے میں سب اس کی مثال دیتے تھے، مگر کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس کی آنکھوں میں اکثر ایک انجانی سی نمی کیوں رہتی ہے۔ اس دن بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا، گھر میں ہنسی تھی، باتیں تھیں، رشتوں کی گرمجوشی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک بوجھ تھا جو اب حد سے بڑھ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج بھی خاموش رہی تو یہ خاموشی اسے اندر سے توڑ دے گی۔ اس نے ہمت جمع کی، سانس گہری لی اور وہ سچ بولنے کا فیصلہ کیا جسے وہ برسوں سے چھپاتی آ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ صرف ایک راز نہیں کھولیں گے بلکہ وہ دیواریں بھی گرا دیں گے جو رشتوں کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ جیسے ہی اس نے بات شروع کی، کمرے کی فضا بدلنے لگی، چہروں کے رنگ اترنے لگے اور وہ لوگ جن پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی آہستہ آہستہ اس سے نظریں چرانے لگے، کیونکہ سچ اکثر برداشت نہیں کیا جاتا، خاص طور پر جب وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑا ہو۔ وہ سچ جو اس نے بولا تھا کوئی چیخ نہیں تھا، کوئی الزام نہیں تھا، بس چند سیدھے جملے تھے، مگر انہی جملوں نے سب کو بے چین کر دیا۔ اس نے کہا کہ برسوں سے جو فیصلہ اس کے نام پر لیا گیا تھا وہ اس کی مرضی کے بغیر تھا، کہ جس خاموشی کو سب اس کی رضامندی سمجھتے تھے وہ دراصل اس کی مجبوری تھی۔ اس کی بات سنتے ہی ماں نے آنکھیں چرا لی، باپ کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ رشتہ دار جو کل تک اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے آج کرسیوں پر پہلو بدلنے لگے۔ ایک لمحے کو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، پھر اچانک کسی نے کہا، یہ باتیں اب کیوں؟ اور اسی ایک سوال نے سب کچھ بدل دیا، کیونکہ اس سوال میں سچ سننے کی خواہش نہیں بلکہ سچ دبانے کی کوشش تھی۔ اس لڑکی نے پہلی بار محسوس کیا کہ سچ بولنا صرف ہمت نہیں مانگتا، یہ قربانی بھی مانگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ اسی لمحے ایک ایسا جملہ بولا گیا جس نے اس کا دل توڑ دیا۔ کہا گیا کہ اگر اس نے یہ بات آگے بڑھائی تو گھر کی عزت، رشتے اور اس کا اپنا وجود سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور وہ سمجھ گئی کہ اصل مسئلہ اس کا دکھ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے خاموش رہنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے میں موجود لہجہ بدل چکا تھا۔ اب یہ گفتگو نہیں رہی تھی بلکہ فیصلہ بنتی جا رہی تھی۔ باپ نے سخت آواز میں کہا کہ یہ باتیں گھر کی چار دیواری تک رہنی چاہیے۔ ماں نے آہستہ مگر کانپتی ہوئی آواز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ سچ بولے نہیں جاتے، کچھ سچ سہ لیے جاتے ہیں۔ مگر اس لڑکی کے اندر برسوں سے دبا ہوا خوف اب ہمت میں بدل چکا تھا۔ اس نے پہلی بار صاف کہا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ یہ سنتے ہی جیسے سب ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ اس کے خلاف ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ ضد ہے، کسی نے کہا کہ یہ ناسمجھی ہے اور کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سب اس کی اپنی سوچ کا وہم ہے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ سچ بولنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی نیت پر حملہ ہوتا ہے۔ اس کے کردار، اس کی عقل، اس کی یادداشت تک پر سوال اٹھایا جانے لگا۔ اسے کہا گیا کہ اگر اس نے یہ بات باہر نکالی تو سب سے پہلے اسی کا نقصان ہوگا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، دروازے بند ہو جائیں گے اور وہ تنہا رہ جائے گی۔ مگر اس نے بہت دھیرے سے وہ جملہ کہا جس نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ تنہائی سے نہیں ڈرتی، وہ اس زندگی سے ڈرتی ہے جو جھوٹ پر چل رہی ہو۔ اس ایک جملے کے بعد کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جو شور سے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ اب سب جان چکے تھے کہ یہ لڑکی پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کی، کمرے کی فضا بدل گئی، ہر آنکھ میں شک اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ باپ نے سخت لہجے میں کہا کہ اس نے اپنے فیصلے سے سب کو دھوکہ دیا ہے۔ ماں کی آواز لرز رہی تھی مگر وہ ایک دم خاموش رہ گئی۔ رشتہ دار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس نے اس کی حمایت کرنی ہے، مگر کوئی بھی قدم آگے نہیں بڑھا رہا تھا۔ ایک بزرگ رشتہ دار نے اسے برا بھلا کہہ دیا اور اس کے کانوں میں یہ جملے گونجنے لگے کہ اس نے خاندان کی عزت کو داغدار کر دیا ہے۔ ہر لفظ میں الزام تھا، ہر نظر میں تنقید، اور وہ لڑکی پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ سچ بولنے کا مطلب صرف کہتی رہنا نہیں بلکہ برداشت کرنا بھی ہے۔ برداشت کرنا اس کے ارد گرد کے لوگوں کی نفرت، ان کے شکوک اور ان کے بے رحم سوالات، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہی گھر کی خاموش تنہائی۔
اب اسے یہ سمجھ آ گیا کہ اس نے ایک دروازہ کھولا ہے جو کبھی پچھلے مقام پر بند نہیں ہو سکتا، اور یہ کہانی صرف اس کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے سبق بننے والی تھی، کیونکہ سچ کے بعد کوئی چیز پہلے جیسی نہیں رہتی۔ جیسے ہی کمرے میں الزامات اور تنقید نے زور پکڑنا شروع کیا، اچانک ایک رشتہ دار جو عام طور پر خاموش اور نظر سے کم دیکھا جاتا تھا آگے بڑھا۔ اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ شاید ہمیں فوراً فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لڑکی اتنی غلط نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس کے الفاظ میں وہی سچائی ہے جو ہم سب نے آنکھیں بند کر کے نظر انداز کر دی تھی۔ اس نے کہا کہ کسی کے دل کا بوجھ جانچنے سے پہلے اس کی بات کو پورا سننا ضروری ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے، کوئی امید کے آثار تلاش کرنے لگا، اور لڑکی نے محسوس کیا کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کے حق میں ہیں، جو اس کے سچ کو سچائی کی روشنی سمجھتے ہیں، نہ کہ بغاوت۔ وہ رشتہ دار اس کے قریب آیا، خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما، اور وہ لمحہ لڑکی کے لیے ایک چھوٹی مگر اہم طاقت بن گیا، کیونکہ اب اسے یقین تھا کہ وہ اکیلی نہیں، اور شاید یہ سچائی جو اتنی مشکلات پیدا کر رہی تھی آخر کار اسے مضبوط اور آزاد بنا دے گی۔ لڑکی نے کچھ سکون محسوس کیا کہ کم از کم کوئی اس کے حق میں ہے، مگر اگلے ہی لمحے حقیقت کا ایک اور رخ سامنے آ گیا۔ وہ رشتہ دار جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، اس نے اچانک بات کا رخ بدل دیا اور کہا کہ جو سچ وہ لڑکی بول رہی ہے اس میں بھی اس کی مرضی کے خلاف کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اسے الزام دیا گیا کہ اس نے کچھ باتیں جان بوجھ کر چھپائی ہیں، کچھ حقائق کو مڑ کر پیش کیا ہے تاکہ دوسروں کو دھوکہ دے، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس کی سب سے قریبی دوست نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا کہ شاید وہ لڑکی صحیح نہیں بول رہی، اس کی باتوں میں زیادتی اور خود غرضی کے آثار ہیں۔ یہ سن کر لڑکی کا دل ٹوٹ گیا، اس کے اندر جو ہمت جمع ہوئی تھی وہ دوبارہ ڈر میں بدل گئی، مگر اسی خوف کے بیچ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی کے ڈر یا الزام سے پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ سچ بولنے کا مطلب صرف کہنا نہیں بلکہ برداشت کرنا بھی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کی اندرونی طاقت کو جگا دیا۔ وہ جان گئی کہ چاہے سب رشتے ٹوٹ جائیں، حقیقت اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ سب الزامات اور دھوکہ کے بعد کمرے میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے خاموش تھے۔ لڑکی نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا نہیں رہا، نہ کوئی اس کے قریب آیا، نہ کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کی جرت کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار حقیقی معنوں میں اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی نمی آنکھوں میں تھی، مگر دل کے اندر ایک روشنی بھی جل رہی تھی، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اکیلا رہنا اس کے سچ کے راستے میں سب سے چھوٹا نقصان ہے۔ باہر کی دنیا، خاندان، رشتے، یہ سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر وہ اب جان چکی تھی کہ وہ اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی لمحے اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں اپنے اصولوں اور سچائی کے ساتھ رہے گی، چاہے سب رشتے ٹوٹ جائیں، چاہے سب اس سے مڑ جائیں۔ یہ اکیلا پن، یہ خاموشی اس کے لیے طاقت بن گئی، اور وہ سمجھ گئی کہ کبھی کبھی سب سے بڑا امتحان تب آتا ہے جب آپ اکیلے ہوں، اور اس امتحان میں سرخرو ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اکیلے پن اور خاموشی کے کئی لمحوں کے بعد لڑکی نے دل کی گہرائیوں سے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اب ان سب رشتوں کی قید میں نہیں رہے گی جو جھوٹ اور ڈر پر قائم ہیں۔ اس نے اپنے حق اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی خود جیے گی، چاہے سب لوگ اس کے خلاف ہوں۔ یہ سنتے ہی خاندان کے افراد اور رشتہ دار حیران رہ گئے۔ کسی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کسی نے ڈرانے کی، مگر لڑکی کے چہرے پر اتنی پختگی اور ہمت تھی کہ کوئی بھی پلٹ نہیں سکتا تھا۔ اس کے اس فیصلے نے ایک زبردست اثر پیدا کیا، جیسے کہ کمرے میں چھپی ہوئی ہوا کی شدت اچانک ایک طوفان میں بدل گئی ہو۔ سب جان گئے کہ اب یہ لڑکی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھے گی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کے دلوں میں خوف اور حیرت کے ساتھ ساتھ ایک احترام بھی پیدا کر دیا، کیونکہ کبھی کبھار سچ اور اپنے فیصلے پر قائم رہنا سب سے بڑے تعلقات کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، مگر ساتھ ہی انسان کو خود مختار اور مضبوط بھی